جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طالبان کے افغانستان کا مسئلہ ہے معاشی، اور اس معاشی سفارتکاری کا آغاز طالبان نے کیا ہے۔ روس میں ان کا وفد ہے اور ناروے میں ہے، اور گزشتہ دنوں ایک کانفرنس ہوئی اقوام متحدہ کے زیر اہتمام، اور اس میں ان کی پالیسیز کی تعریف کی گئی۔ اور یہ سب یہ جو ایک دم جو شفٹ آیا ہے افغانستان کے حوالے سے، دنیا نے تھوڑی سی توجہ دینی شروع کی ہے، ان کو قسطیں بھی ملنی شروع ہوئی ہیں، اور کیا طالبان اپنی پالیسیز کے بعد دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جناب آپ نے جو کہا تھا یا جو آپ ڈیمانڈز کر رہے تھے، آ کے دیکھ لو ہمارے ہاں یا گراؤنڈ دیکھیں، دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ طالبان نے ایک تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امن جو ہے وہ کیسے قائم ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ خود سوچیں کہ 9/11 کے بعد 20 سال امریکہ وہاں رہا ہے لیکن امن قائم نہیں کر سکا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طالبان ایک اقلیت کی نمائندگی کرتے تھے، تو طالبان کے خلاف انسرجنسی ہونی چاہیے تھی، طالبان کے خلاف لوگوں نے بندوق اٹھانی چاہیے تھی، طالبان کے خلاف لوگ کھڑے 60-70 ہزار لوگ کیا چیز ہوتے ہیں؟ جس ملک میں 5-5.5 لاکھ فوج جو ہے وہ لوگوں کو نہیں سنبھال سکی، طالبان کے 60-70 ہزار لوگ کیا چیز ہوتے ہیں؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان لوگوں کو اندازہ تھا، لوگوں کو بھروسہ تھا کہ یہ کر لیں گے، اس لیے طالبان نے ایک تو یہ چیز کی، امن امان قائم کر کے دکھا دیا، اور یہ دنیا حیران۔ اس نے ڈیبرا نے جو تقریر کی ہے نا، اس نے کہا ہے کہ طالبان نے جو بنیادی علامتیں ہوتی ہیں ریاست کی وہ پوری کر دی۔ انصاف، انہوں نے پورا جو جوڈیشل سسٹم تھا اس کو باقاعدہ انہوں نے کر کے اس کو لے آگے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اصل چیزیں ایک ہوتا ہے آپ کا انٹرنیشنل صورتحال، ایک ہوتا ہے انٹرنل لونز کی صورتحال، کہ ہم اپنے انٹرنل جو ہے نا سر ریونیو کی، انہوں نے اس وقت، آج میں پڑھ رہا تھا ان کے ہر صوبے کے آج کل وہ جاری کر رہے ہیں کہ پغمان سے کتنے آئے، لغمان سے کتنے آئے، پختیکا سے، ہر جگہ جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے وہ ریونیو جو ہے وہ آتا ہے، وہ لوگ دیتے ہیں۔ اب اس وقت ان کی جو ریونیو کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ 220 سال تک ریونیو نہیں اکٹھا کر سکا۔ ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ یار یہ پیسے اوپر سے لے آؤ، یہ امداد لے آؤ، بغیر امداد کے انہوں نے گزشتہ 3 مہینے کی تنخواہیں دیں اور ایک بندے کو نہیں نکالا۔ 5 لاکھ سرکاری ملازمین ان کو ورثے میں ملے تھے، ان میں سے کسی کو نہیں نکالا گیا۔ تیسری چیز یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ان گرلز سکولز جو تھا ان کو سیگریگیٹ کر کے ان کی گرلز ایجوکیشن کو انشور کیا۔ 22 لڑکیاں عورتیں تھیں جن کو انہوں نے جلوس کے لیے مجبور کیا، اور وہ نکلے۔ طالبان نے ان سے مذاکرات کرنے شروع کیے تو طالبان نے ان کو کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم کیوں نکلے ہو، تم اس لیے نکلے ہو کہ تم یہ ثابت کر سکو کہ تم دنیا کے اندر کہ اس وہاں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور تمہیں وہاں پر ایک ویزا مل جائے۔ اور انہوں نے کہا اب ہم تمہیں یہ ویزا لینے کی اپرچونٹی نہیں دیں گے، اب تم یہیں رہو گے۔ اور تمنا کا جو آج بڑا شور چلا، انڈیا بھی لگا ہوا ہے کہ تمنا کو پکڑ کے لے گئے اور یہ کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس پورے کے پورے نیشنل، آج جو سب سے بڑی کانفرنس میں دیکھ رہا تھا، ابھی اگر لوپس میں چلائیں تو عورتیں آپ دیکھیں کم از کم 2-2.5 ہزار خواتین جمع ہیں اس کانفرنس کے اندر جس میں طالبان جو تقریر کر۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے 3 مہینے کا ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے گیس کا اور تیل کا ان کے ساتھ، ایران کا۔ اچھا، الحمدللہ 3 اور کیا، اس کے بعد ادھر سے وہ نکلے وہاں پر، اور ان کے جو مولا محمد عمر کے صاحبزادے جو ملا یعقوب وزیر دفاع بھی ہیں اور کمانڈر چیف، وہ روس پہنچے ہوئے۔ دیکھیں یہ بیلنس ایکویٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ بیلنس وہی ایکویٹ کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہ میں تم سے ایڈ نہیں لینا چاہتا ہوں، تم سمجھتے ہو ہمارے پیسے دے دو۔ اب دیکھیں $52 ملین جو ہیں انہوں نے ہماری جو ایک اس کی قسط ہوتی ہے نا، اس کی کیا نام ہے، کیا اس کی IMF کی، وہ 12-13-14 ملین ڈالر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری انہوں نے پہلے ہی 1.5 مہینے کے اندر 36 ملین، اس سے پہلے اس کی سیل بھی 52 ملین ڈالر۔ اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے پورے ریلیز کرو، سب سے بڑے کہتے ہیں پیسے نہ بھی ریلیز کرو، ہمیں تجارت کرنے کا حق دو۔ اب دیکھیں نا اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ کوئی آپ کی دشمنی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ اس کو تجارت کرنے کا حق نہیں دے رہے اور آپ ڈرا رہے ہیں باقی ملکوں کو۔ اب اگر امریکہ کہہ دے، صرف اتنا کہہ دے
کہ میرا کوئی تعلق نہیں, جو مرضی کرتے پھرو, تو کون ہے جو افغانستان سے تجارت نہیں کرے گا؟ کیا پاکستان نہیں کرے گا؟ لیکن اور یہ سب بڑی دلچسپ صورتحال ہے جو تفصیلات میں پڑھ رہا ہوں, اس کے اندر یہ ہے کہ یورپی یونین الگ طریقے سے ڈیل کر رہی ہے طالبان کو, امریکہ کا رویہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے ان سے, لیکن ان مذاکرات میں امریکہ کا نمائندہ ضرور شامل ہے. امریکہ کے 3 نمائندے آئے ہوئے. وہ عجیب, یہ دیکھیں نا, مطلب ایک طرف آپ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہے. عثمان صاحب, امریکہ اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ آ چکا ہوا ہے کہ امریکہ کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل ڈھلوان پہ ہیں اور پھسلنے والی ڈھلوان پہ. اچھا, ایک ملک سے نکلا دوسرے میں اٹکا تو نہیں, دوسرے سے بھی کیا. اس وقت اس نے افغانستان کا بہانہ لگا کے پاکستان کو تھریٹ کر رہا ہے, اور پاکستان کے ساتھ بہت شدید قسم کے تھریٹ کو ڈالا ہوا. محمد یوسف کا دورہ کیوں ملتوی ہوا؟ اس کے بعد سیریس ڈسکشن آج سے 2 سال بعد ہوگی کبھی. اچھا, لیکن ہر بندے کو جو کہ جاننے والا وہ جانتا ہے کہ کیوں ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس نے تھریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ذرا اور کچھ نہیں تو کم از کم پاکستان کے اندر ایک صورتحال ایسی پیدا کریں کہ چین یہاں پر نہ آ سکے, اور کچھ نہیں, ہم یہاں رہ جائیں, یا ہمیں چین کے ساتھ کوئی تعلقات, جیسے آپ نے پہلے آپ نے کیا تھا کہ جب وہ نکسن کو ملاقات کرائی تھی, سب سے پہلے کسنجر کو آپ چھپا کے C-130 میں لے کے گئے, ملاقات کرائی, پھر موزتوں کے ساتھ آپ نے اس کی ملاقات کرائی, نکسن کی ملاقات کی, تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہمیں اس کے اندر انٹرنل اس میں آنے دیں. لیکن رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی ورکنگ ریلیشن بنے, چین نہیں چاہ رہا. چین بنیادی طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ کم از کم اس ساری کی ساری دیکھیں. چین کہتا ہے میں نے آپ کی کیا کیا, آپ کی کوئی زمین قبضہ کیا ہے, کوئی علاقہ قبضہ کیا ہے, کوئی بندے مارے, آپ میرے پورے علاقے کے ارد گرد آپ نے انسرکل کیا ہوا ہے, گھیرا ڈالا ہوا ہے. آپ انڈیا کے ساتھ آپ نے پہلے لڑائی. آپ دیکھیں میری بات سے, انٹرنیشنل پرنسپل کیا ہے؟ انٹرنیشنل پرنسپل یہ ہے کہ اگر فائر گولی چلے تو اس وقت اٹس ایکٹ آف وار. صحیح, تو جنگ تو اقوام متحدہ میں جا سکتا ہے انڈیا. جو لداخ میں پتہ کیا ہوا ہے, انہوں نے جو 20 سپاہی انڈین مارے ہیں وہ لاٹھیوں سے مارے ہیں, ہاں جی, پتھروں سے مارے ہیں. تو چینی جو ہے انہوں نے ایک گولی نہیں چلائی, 4 ان کے بھی مرے, لیکن انہوں نے 20 بندے مار دیے, انہوں نے لاٹھیوں سے گولی, اور اس کے بعد 1000 مربع لے لیا. سپٹمبر میں جو ماسکو میں ایگریمنٹ ہوا ہے, اس ایگریمنٹ کے اندر انہوں نے کسی طور پر بھی اس کا ذکر نہیں آنے دیا کہ ہم نے 1000 کلومیٹر لے لیا, 100 کلومیٹر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا طالبان کے اچھا, اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ افغان سول سوسائٹی کے نمائندے بھی یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات میں شریک, بالکل شریک, کہ جو اس میں وہ جائزہ کس چیز کا لیں گے کہ خواتین کی ایجوکیشن, خواتین کی ملازمت, ان امور کے اوپر جو ہے افغان سوسائٹی کو انہوں نے ایک دفعہ سٹیبلائز کر دیا. یعنی آج اب روز ان کا پچھلے دنوں ایک خواتین یونیورسٹی کی, انہوں نے ایک کانوکیشن کی تھیوری, ہماری طرح جیسے ٹوپیاں ہڈ پہنے ہوتے ہیں, گاؤن پہنے, ویسے خواتین کھڑی تھی, اگرچہ کہ انہوں نے اس میں حجاب لیا ہوا تھا, لیکن سب کچھ اس طرح کھڑی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 منٹ کے لیے بھی اس پورے سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیا جو آپ 20 سال میں چھوڑ گئے. سوائے ایک کام ہم نے کیا ہے, ہم نے اختلاط ختم کر دیا ہے, کہ کیونکہ ہمارا اگر ہم نے اختلاط ختم نہیں کرنا تو ہمارے آنے کی ضرورت, امریکہ ٹھیک نہیں تھا. اگر ہم نے نقاب کے بغیر ہم نے خواتین کو ٹی وی پہ رکھنا تھا تو امریکہ ٹھیک تھا, پھر ہمیں آنے کی ضرورت ہے, پھر ہمیں مرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم نے تو اسلام کا جو ایک بیسک نظام کی دفاع کے لیے آئے تھے اس کے لیے آئے. اب ان کی اکانومی بھی بہت حد تک ٹھیک ہو چکی ہوئی. اچھا, ان کی جو باقی جو بجلی کی سپلائی کا جو ڈیم کا علاوہ مسئلہ تھا وہ بھی ان کا ٹھیک ہو چکا ہوا ہے. تنخواہوں کا معاملہ بھی ان کا سب کچھ اچھا ہے. صرف ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا. اب دیکھیں پوری دنیا میں پریس میں اب وہ باتیں ختم ہو گئیں کہ وہاں قحط آنے والا ہے, تو وہاں یہ آنے والا ہے, تو ختم ہو گئی. کوئی nobody talks about that. اور جس نے افغان سوسائٹی کو جانتا ہے, جو افغان سوسائٹی کی صورتحال, وہاں حالت یہ ہے کہ 6 مہینے سردیوں کے لوگ ایسی جگہ جاتے ہیں کہ جہاں نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینا, ان کا اپنا ریزروائر ہوتا ہے, وہ ہائبرنیشن کی صورتحال ہوتی ہے. وہ ایک کرت بناتے ہیں, پنیر لے کے اس کو خشک کرتے ہیں, وہ پنیر خشک کر کے وہ رکھتے ہیں, جانور ان کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا دودھ ہوتا ہے, اس کا مکھن ہوتا ہے, اس کا دہی ہوتا ہے, اور آٹا صرف وہ ساتھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے سردیوں کے لیے. بلکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بکرے گوشت کو کاٹ کے اس کو خشک گوشت لاندی کہتے ہیں, وہ بنا کے ان کے ساتھ. ان کو پتہ ہی نہیں کہ قحط تو وہاں آ نہیں سکتا سوسائٹی کے اندر. آپ ہمارے سارے, اور وہ پروپیگنڈا اب دم توڑتا جا رہا ہے, وہ پروپیگنڈا جتنا بھی تھا. انڈیا کا معاملہ یہی ہے کہ انڈیا جو تھا اس کے اندر انٹرفلٹریٹ کرنا چاہتا تھا, لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان نے انڈیا کو بالکل آؤٹ کر دیا. آج میں دیکھ رہا تھا تمنا
کہ جتنے لاڈلے انڈیا والے بنے ہوئے تھے آپ کو سوچ سکتا کہ کوئی اور بنا ہوا ہو. اور انڈیا میں نے یہی کہا ہے کہ 21 عورتوں نے جلوس نکالا ہے. آپ خود سوچیں کہ 6 کروڑ کی پاپولیشن میں 21 عورتیں جو جلوس نکالتی ہیں وہ کیا ہوں گی اور کیا چاہتی ہوں گی, کس طرح کی صورتحال. اس لیے میں کہنے کی بات یہ ہے کہ افغانستان ان دا لانگ رن لیڈ کرے گا ڈپلومیسی میں. اچھا, جو باس نے بڑی اچھی بات کی تھی ہمارے ظفر العلی صاحب, اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو, طالبان کی جو ڈپلومیسی ہے اس پہ کتاب لکھو اور فارن آفس میں پڑھاؤ. اچھا, اور فریچر اسکول آف ڈپلومیسی میں پڑھاؤ, کیونکہ تم ڈپلومیسی کرتے ہو وسائل کے ساتھ, تم ڈپلومیسی کرتے ہو شاندار قسم کے گھروں میں بیٹھ کر, تم ڈپلومیسی کرتے ہو انہوں نے ڈپلومیسی کیا بے سر و سامانی میں. یہ بے سر و سامانی کی ڈپلومیسی اتنی آسان نہیں ہوتی, بہت مشکل ڈپلومیسی ہوتی ہے. پوری دنیا آپ کی دشمن بنی ہوئی ہو اور سب کچھ کیا, اس کے باوجود بھی آپ یہ لیول آپ کی ڈپلومیسی کا آ جائے کہ کوئی ملک آپ سے ناراض نہیں ہے, کوئی ملک آپ کے خلاف بیان نہیں دے رہا, کوئی ملک نہیں کہتا کہ ہم آپ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں. ایران ہو, ایک دوسرے کا دشمن ہے سارے کے سارے. روس امریکہ کا دشمن ہے, امریکہ روس کا دشمن ہے, روس چین کا دشمن ہے, روس چین امریکہ کا دشمن ہے, امریکہ چین کا بھی دشمن ہے. لیکن کوئی ہے جو آپ کو کہتا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. یہاں تک کہ انڈیا جو کہ نکالا گیا ہے وہ سارا کو, انڈیا نے ان کو آپ کو پتا ہے راستہ تلاش کر رہا ہے, راستہ تلاش کر رہا ہے کہ ویٹ فراہم کی جائے, ان سے تعلقات بنائے جائیں. یہ ہے اصل میں ڈپلومیسی کی فتح. یہ نہ پاکستان میں کوئی مانے گا. پاکستان کا جو فارن آفس ہے سب سے فیلڈ ڈپارٹمنٹ, اگر کوئی پاکستان کا پایا تو فارن آفس ہے. باہر پوسٹنگ میں بھی دیکھا ہے, لوگوں کے پاس جا کے بھی دیکھا ہے, عام آدمیوں کے ساتھ بھی یہ وائس رائے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم وہاں پہنچے ہیں تو ہم جو ہے پتہ نہیں کیا چیز ہیں, اور ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں اتنے لوگ وہاں کمرشل ٹیشی لگے ہوں گے, فلاں لگے ہوں گے, یہ سارے کے سارے, لیکن سارے کے سارے جو ہیں یہ بنیادی طور پر اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے مفاد کا ہی تحفظ کر سکیں. پاکستان کے کسی موضوع کے اوپر نہ کبھی وہاں سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں, نہ وہاں کہیں پریس کے اندر جو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کہ ہم نے پریس میں جانا ہے. 3-4 ملکوں میں جو میں نے خاص جہاں بیسک اسٹیشن میں ایک دفعہ امریکہ میں گیا 1996 میں, آپ اندازہ کریں ایمبیسی کے اندر لوگ بیٹھ کے نا ویڈیو گیمز کھیل رہے تھے اس کے اندر, کمپیوٹر کے اندر. میں نے کہا یہ کیا ہے, میں ایسے فارغ بیٹھے ہوئے, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اس امریکہ کے اندر آپ کا امیج کیا ہے, پرسنل امینڈمنٹ آپ کی آ چکی ہوئی ہے, 3 آپ کے فوجی 2 بریگیڈیئر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پروکیورمنٹ آف اسلحے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن 20 سال سے امریکہ نے پاکستان کو ایک اور بیگر پوسٹنگ ہوئی ہے آپ کی. ایسے ایسے لوگوں کی وہاں پوسٹنگ ہوئی ہوتی ہیں, ایسے ایسے لوگ وہاں. آپ دیکھیں شاہ فاروق کے گھر میں آپ کا جو ہے ایمبیسڈر رہتا ہے مصر کے اندر جا کے, جو آپ دیکھیں وہ شانزلیزے میں اس کا گھر ہے ایمبیسڈر کا, اس کے اوپر جو ہے کیا نام ہے پیرس کے اندر. آپ کا لندن کا گھر دیکھا کس جگہ پہ ہے, ملکہ برطانیہ کی فیملیز وہاں رہتی ہیں. آپ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں, بلا کے لوگ ہیں. ان کے آپ جا کے دیکھیں جو یہ جو میں ابھی گیا سفارت ملنے کے لیے, تو انہوں نے نا مین جیو کے سامنے اسلام آباد میں نیا سفارت خانہ بنا ہوا. کس کا؟ افغانستان کا سفارت خانہ بڑا خوبصورت بنا, پہلے وہ بڑا چھوٹا سا ایک جگہ پہ. اچھا, تو میں نے ملا سفیر صاحب سے, تو میں نے کہا یہ کیسے مل گیا, وہ کہتے مال غنیمت. اچھا, امریکی بنا کے چلے گئے. اچھا, وہ چلے بیسمنٹ بھی ہے, وہ بھی ہے, سارا زبردست خوبصورت قسم, بہت شاندار قسم کا بنا ہے. اب ان کو تو مال غنیمت بہت کچھ ملا ہے نا, اصل مسئلہ یہی ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لگتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ یوکرین اور روس میں آخر معاملات چل کیا رہا ہے, اور نیا محاذ جنگ جو پیدا ہونے والا ہے یا نیا بننے والا ہے, اس میں کیا اثرات ہیں.